السلام علیکم۔ میری جٹھانی بیوہ ہو گئی تو سب کہنے لگے ابھی جوان ہے، چھوٹے دیور سے شادی کروا دیں۔ چھوٹا دیور بھی مان گیا تھا، لیکن سسر جی غصہ ہوتے اور نہ مانتے۔ دیورانی ان کے کمرے میں روزانہ ان کے پاؤں کی مالش کرتی اور جب واپس آتی تو رو رہی ہوتی۔ ایک دن دیورانی کی جگہ سسر کی ٹانگوں پر میں تیل لگانے گئی۔ جیسے ہی سسر جی کی ٹانگ پر تیل لگایا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سسر جی نے آج پھر میرے سسر نے بھابھی کو تیل مالش کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ کہنے لگے میرے پاؤں پر تیل لگا دو۔ یہ سن کر میری جٹھانی بینا کے چہرے پر بڑی بے بسی سی اتر آتی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ان کے کمرے میں چلی جاتی۔ مجھے اپنے سسر ویسے تو شروع سے ہی کچھ پسند نہ تھے، لیکن جو سلوک وہ میری جٹھانی بینا کے ساتھ برتتے تھے مجھے وہ اور بھی برے لگنے لگے تھے۔ پورا دن بھی کئی گھنٹے وہ بھابھی کو اپنے کمرے میں رکھتے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہ تھا۔ مجھے اپنی جٹھانی کی حالت زار پر ترس آتا تھا۔ میرے سسر انہیں روز اپنے کمرے میں تیل لگانے کے لیے بلاتے اور 2-3 گھنٹے وہ کمرے سے باہر نہیں آتی، اور جب باہر نکلتی تو رو رہی ہوتی۔ جب میں وجہ پوچھتی تو کچھ بھی نہ کہتی، بس بے بسی سی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ بہت بڑا صدمہ سہا تھا بینا بھابھی نے۔ جب بھی بھابھی سسر کے کمرے میں جاتی میرا دھیان وہیں لگا رہتا۔ ایک بار میں نے کہا کہ آپ رہنے دیں، میں جاتی ہوں ان کے کمرے میں۔ میں نے بھابھی کی ایک بات بھی نہ سنی اور ان کی سفید چادر خود پر اوڑھی، سرا گھونگھٹ نکالا اور سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جو کام میرے سسر نے مجھے جٹھانی سمجھ کر کیا، وہ سن کر میں دنگ ہی رہ گئی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے شوہر کے بغیر زندگی گزارنا۔ خدا کسی پر ایسا برا وقت نہ لائے۔ جیسا بینا بھابھی نے دیکھا تھا وہ میری جٹھانی تھی۔ خرم بھائی جب تک حیات تھے بینا بھابھی کے چہرے سے کبھی مسکان غائب نہ ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت ہنسی مسکراتی رہتی۔ میرے سسر کا رویہ روز اول سے بینا بھابھی سے سخت گیر تھا، لیکن خرم بھائی کی محبت کا اثر تھا کہ بھابھی سسر کے رویے کو بھی ہنس کر سہ جاتی تھیں۔ لیکن اب جس اذیت سے وہ گزر چکی تھیں، جس شخص کو کھو چکی تھیں، یہ صدمہ ہی ان کے لیے کم نہ تھا کہ اس پر میرے سسر کی اس قسم کی نازیبا حرکتیں۔ خرم بھائی کی بیماری نے جہاں ہم سب کو افسردہ کر دیا تھا، بینا بھابھی کی تو خوشیاں ہی چھین لی تھیں۔ ہمارے ہنستے بستے گھر کو اس وقت نظر لگ گئی جب خرم بھائی کو کینسر ہو گیا تھا۔ وہ 2 ماہ میں ہی چل بسے تھے۔ میری جٹھانی پر تو غشی سی طاری ہونے لگی تھی۔ میں انہیں سنبھالنے لگتی۔ ایک طرف میری ساس کا رو رو کر برا حال تھا۔ جوان بیٹا ان کے سامنے 2 ماہ تک ایڑیاں رگڑتا ہوا مر چکا تھا۔ دوسری جانب میری جٹھانی کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ بڑی مشکل سے انہیں ہوش و حواس دلایا جاتا، لیکن وہ خرم خرم کہتی پھر سے بے ہوش ہو جاتی۔ ہمارے ہنستے بستے گھر کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی تھی۔ میری ساس دل کی مریضہ تھیں، بیٹے کا صدمہ برداشت نہ کر پائیں۔ خرم بھائی سے تو میری ساس کو محبت بھی بے تحاشا تھی، اس لیے خرم بھائی کی موت کے پورے 8 دن بعد ہی انتقال کر گئیں۔ ہم تو ایک کے بعد ایک افطار ٹوٹ پڑی تھی۔ ہم تو پے در پہ اپنے گھر سے اٹھنے والی 2 میتوں کو دیکھ کر خوف زدہ سے ہو گئے تھے۔ میری جٹھانی کی حالت ان دنوں بہت خراب تھی۔ وہ سوتی ہوئی چلانے لگتی تھیں، کہتی تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں کیسے تمہارے بنا جیوں گی۔ میں اس وقت گھر میں اکیلی ہی عورت تھی جو اس غم میں گھر کو بھی سنبھالے ہوئے تھی اور بینا بھابھی کو بھی۔ میرے شوہر بس 3 ہی بھائی تھے۔ میرے شوہر شہروز سے چھوٹا میرا دیور فیروز بھی تھا، جو شہروز سے بس سال بھر ہی چھوٹا تھا اور عمر میں مجھ سے اور بینا بھابھی سے بڑا ہی تھا، کیونکہ تینوں بھائیوں میں بس سال کا فرق تھا۔ بینا بھابھی اور میری شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔ ابھی 2 سال ہی تو گزرے تھے ہماری شادی کو۔ میرا تو ایک بیٹا تھا، لیکن بھابھی کے تو ابھی تک اولاد نہ ہوئی تھی، اور یہ اتنی بڑی آزمائش ان پر آن پڑ گئی۔ خرم بھائی سے ان کی شادی ایک زبردست افیئر کا نتیجہ تھی، اس لیے دونوں میں محبت بھی بہت تھی، لیکن جو صدمہ بینا بھابھی کو ملا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ ایک طرف بینا بھابھی تھی تو دوسری طرف میرے سسر، پہلے بیٹے کا غم اور اس کے بعد بیوی کا صدمہ۔ میں کبھی سسر کی دیکھ بھال کرتی، کبھی عدت میں بیٹھی بینا بھابھی کو تسلی دینے کی کوشش کرتی، جو عمر میں میری ہی ہم عمر تھیں، لیکن دیکھنے میں بے حد حسین تھیں۔ 1 مہینے تو میں گھن چکر ہی بنی رہی، لیکن پھر سب کچھ معمول پر آنے لگا۔ وقت گزرنے کے بعد انسان تکلیف کے ساتھ شاید سمجھوتا کر ہی لیتا ہے۔
بینا بھابھی بھی اب کچھ سنبھل سی گئی تھی، لیکن کبھی کبھی جب خرم بھائی انہیں شدت سے یاد آتے تو وہ میرے گلے لگ کر بے اختیار رونے لگتی۔ میں انہیں تسلی دینے لگتی، لیکن آنکھیں تو میری بھی بھیگ جاتی تھیں۔ یہ ایسا غم ہے کہ جس عورت کو لگ جائے وہی اس کی اذیت جان سکتی ہے۔ بینا بھابھی کی سسکیاں مجھے کبھی کبھی تڑپنے پر مجبور کر دیتیں۔ 5 سال کی محبت اور بے انتہا اختلافات کے بعد ان کی شادی خرم بھائی سے ہوئی تھی، کیونکہ میرے سسر اس شادی پر راضی نہ تھے۔ کہتے تھے کہ یہ لڑکی غیر ذات کی ہے۔ پھر خرم جس طرح سے اس کی محبت میں گرفتار ہے، یہ لڑکی اسے ہم سے الگ کر کے لے جائے گی۔ میں ان کی برادری کی ہی تھی۔ پھر میری شادی شاہروز سے گھر والوں کی رضامندی سے ہوئی تھی، اور خرم بھائی نے تو ضد کر کے بینا بھابھی سے شادی کی تھی۔ اس لیے میرے سسر شروع سے ہی مجھے اہمیت دیتے تھے۔ بینا بھابھی کو ہر وقت گھورتے رہتے، ان کے کھانے میں نقص نکالتے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی ان کے گھر نہیں بسیں گی، ان کے بیٹے کو لے کر الگ ہو جائیں گی۔ لیکن بینا بھابھی نے میرے سسر کی ہر کڑوی گسیلی سن کر کبھی برا نہ منایا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی رہتی تھیں، کہتی ابا خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے سسر کے رویے سے میں پھر بھی کبھی کبھی دل برداشتہ ہو جاتی تو بینا بھابھی سے کہتی محبت تو خرم بھائی نے بھی کی ہے آپ سے، پھر ابا تانے صرف آپ کو ہی کیوں دیتے ہیں؟ مجھے اپنی بے غرض سی جٹھانی کی چپ پر غصہ بھی آتا تھا اور دکھ بھی ہوتا تھا۔ حالانکہ مجھے بینا بھابھی نے بتایا تھا کہ وہ خرم بھائی سے کہتی تھی کہ اگر ان کے گھر والے نہیں مانتے تو انہیں بھول جائیں، لیکن خرم بھائی کہنے لگے تمہارے بغیر مر جاؤں گا بینا۔ جب یہ باتیں بینا بھابھی کو یاد آتی تو وہ تڑپ کر رونے لگتی، کہتی کرن خرم نے مجھ سے جھوٹ بول کر شادی کی، وہ کہتے تھے تمہارے بغیر مر جاؤں گا، لیکن وہ تو میرے ہوتے ہوئے بھی جی نہ سکے۔ ان کی باتیں، ان کی سسکیاں میرا دل بھی تڑپا دیتی تھیں۔ میں انہیں بہت سمجھاتی کہ اللہ کی مرضی کے سامنے ہم سب بے بس اور مجبور ہیں۔ عدت تک بینا بھابھی نے خود کو بہت سنبھال لیا تھا۔ میرے سسر کو بینا بھابھی سے ہی نہیں بلکہ ان کے میکے سے بھی پرخاش سی تھی۔ شادی کے بعد بھی انہوں نے خرم بھائی کو صاف منع کر دیا تھا کہ تمہارے سسرال کو میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے خرم بھائی بینا بھابھی کو ہی ان کے میکے ملوانے کے لیے لے جاتے تھے، اپنے گھر ان کے گھر والوں کو نہیں بلاتے تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنے سسر کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ خرم بھائی کے انتقال پر ہی بینا بھابھی کے گھر والے آئے تھے، یا میری ساس کی وفات پر اس کے بعد اب آئے تھے۔ بھابھی کی عدت ختم ہونے کے بعد انہیں لینے وہ بھابھی کو اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتے تھے۔ میری بھابھی اب بھی جوان اور خوبصورت تھیں، پھر اولاد بھی کوئی نہ تھی، لیکن جب یہ بات میرے سسر کو پتہ چلی تو ہمارے گھر میں تو ایک طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ وہ بینا بھابھی کے والدین سے کہنے لگے کہ لے جاؤ اپنی بیٹی کو، یہ منحوس ہے، میرے بیٹے کو کھا گئی، اس نے میرے بیٹے کو مار ڈالا ہے۔ محبت کے نام پر اسے 5 سال میں ایک ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا تھا اور اسے اکسا کر شادی کی تھی۔ وہ تو اس کی محبت میں مر گیا، اور یہ اب پھر سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لے گی۔ یہ تھوڑی میرے بیٹے کے نام پر زندگی گزارے گی۔ ایک تو بینا بھابھی پہلے خرم بھائی کو نہیں بولتی تھی، اور دوسری سسر کی باتوں نے انہیں اذیت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ میرے سسر سے کہنے لگیں کہ وہ اب بھی خرم سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ کیسے انہیں اس بات کا یقین دلائیں۔ میرے سسر نے تو انہیں کالے پانی جیسی ہی سزا سنائی تھی۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم ساری زندگی خرم کے نام پر بیوہ بن کر زندگی گزار لو، میں اس بات پر یقین کر لوں گا۔ میرے سسر کی خود غرض سوچ پر ہم سب کو ہی افسوس سا ہوا تھا، لیکن بینا بھابھی کے گھر والے بھابھی سے کہنے لگے تم اپنا سامان باندھو، تمہارا اب یہاں ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ تم یہاں رہ سکو۔ لیکن بینا بھابھی نے اپنے گھر والوں کو صاف انکار کر دیا، کہنے لگیں میں ساری زندگی خرم کے نام پر اسی کے گھر پر گزاروں گی، اس لیے آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر ہم سب کو ہی بینا بھابھی کے جذباتی فیصلے پر افسوس سا ہوا تھا، لیکن میرے سسر بہت خوش تھے۔ بینا بھابھی کے والدین مایوس ہو کر لوٹ گئے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا کہ میں نے رات کو شاہروز سے کہا بھی کہ محبت صرف بینا بھابھی نے تو نہیں کی تھی، اور پھر خرم بھائی کی موت کی ذمہ دار بھی وہ نہیں۔ یہ تو زیادتی ہے بھابھی کے ساتھ، ابا کیوں انہیں اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ ایک تو پہلے ہی بھابھی اتنی دکھی ہیں، پھر وہ کیوں ساری زندگی خرم بھائی کا غم لگائے ہی زندگی جیتی رہے ہیں؟ شاہروز کہنے لگے ابا ابھی غصے میں ہیں، چند ماہ رک جاؤ، جب ابا کا موڈ ٹھیک ہوگا تو میں بات کروں گا ان سے،
انہیں سمجھاؤں گا یہ سب غلط ہے، لیکن یہ سب شہروز کی خام خیالی تھی۔ ان کے والد تو کچھ اور ہی ارادہ رکھتے تھے، اور جو کچھ ان کے والد نے بھابھی کے ساتھ کیا تھا وہ روح لرزا دینے والا عمل تھا۔ بھابھی اب ایک سفید چادر اوڑھے رکھتی تھی، خود کو وہ سفید چادر میں مقید سا کر چکی تھی۔ میرے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے لگیں۔ میں انہیں منع کرتی لیکن وہ باز نہیں آتی تھیں۔ کہتی کہ میرا دل بھی بہلا رہے گا، میرے بیٹے کو بھی وہ زیادہ تر اپنے پاس رکھتی۔ میں نے سوچا چلو وہ کچھ بہل جائیں گی، ورنہ ہر وقت خرم بھائی کے لیے روتی رہتی تھی۔ لیکن ایسا صرف چند دن ہی ہوا تھا، میرے سسر نے تو ایک دن حد ہی کر دی۔ ہم سب ناشتہ کر رہے تھے جب میرے سسر غصے سے اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئے اور براہ راست بینا بھابھی سے کہنے لگے، تمہیں بس اپنے کھانے پینے کی پرواہ ہے، یہ نہیں معلوم کہ میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ جاؤ جا کر میرے لیے ناشتہ بنا کر میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ یہ سن کر تو ہم سب کو سسر کی بات پر بہت غصہ آیا تھا۔ سامنے کرسی پر بیٹھا میرا دیور کا چہرہ بھی باپ کی بات سن کر تمتمایا تھا، لیکن وہ بڑے تھے اس لیے ہم ان کے آگے کچھ بول نہ سکے تھے۔ اس سے پہلے بینا بھابھی اٹھتی، میں کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا بھابھی آپ ناشتہ کریں، ابا کو ناشتہ میں بنا دیتی ہوں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ آج کے بعد میرا ہر کام بینا ہی کرے گی۔ وہ شاید بھابھی کو سزا دینا چاہتے تھے۔ عجیب نفسیاتی شخص تھا میرا سسر۔ وہ عورت پہلے ہی غموں سے چور تھی، ہمدردی پیار کی حقدار تھی، اور بجائے کہ میرا سسر بیٹی سمجھ کر ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے، وہ ان پر مزید ظلم ڈھانے کا سوچ رہے تھے۔ بینا بھابھی اپنا ناشتہ چھوڑے کچن میں چلی گئیں۔ سسر کا ناشتہ بنا کر ان کے کمرے میں لے گئیں، لیکن واپس پورے 2 گھنٹے بعد آئیں، اور جب وہ باہر نکلیں تب وہ رو رہی تھی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو نفی میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے لگا ضرور سسر نے پھر بیچاری کا جینا دوبھر کیا ہوگا، لیکن جو کچھ میرے سسر اس بیچاری کے ساتھ کر رہے تھے وہ تو ہم میں سے کسی کے گمان میں بھی نہ تھا۔ رات کے برتن دھونے کی ذمہ داری بینا بھابھی کی تھی، ناشتہ اور دوپہر کے برتن میں دھوتی تھی۔ ایک بار جب میں اپنے بیٹے کا فیڈر بنانے کچن میں آئی، یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میرا چھوٹا دیور فیروز بینا بھابھی کا ہاتھ زبردستی پکڑے ہوئے تھا، اور وہ مسلسل اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ ان دونوں کی میری جانب پوچھ تھی، فیروز میرا ہاتھ چھوڑو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے یہ بات سنی تو غصے سے کچن میں داخل ہو گئی۔ اس بیچاری کا شوہر کیا چلا گیا تھا، جیسے سب کو کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ سسر دن بھر بھابھی پر چلاتے رہتے، اور رات اب میرا دیور ان کے ساتھ۔ لیکن جیسے ہی میں نے بینا بھابھی کا ہاتھ دیکھا، میرا غصہ جاتا رہا۔ ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، اور سنک پر ایک کانچ کا گلاس ٹوٹا پڑا تھا، اور فیروز انہیں یہی کہہ رہا تھا کہ اتنا گہرا کٹ لگا ہے، وہ انہیں پٹی باندھ دے، لیکن بھابھی انکار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھابھی کچھ گھبرا سی گئی تھی، لیکن فیروز نارمل انداز سے ہی کھڑا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، دیکھ لیں کنن بھابھی، انہیں بس کاموں کی فکر ہے، اپنی نہیں۔ ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے، اتنا گہرا زخم ہو چکا ہے، اور یہ ہے کہ ابھی بھی برتن دھونے کی فکر ہے۔ فیروز فکر مندی سے بات کر رہا تھا۔ عمر میں وہ مجھ سے اور بینا بھابھی سے بڑا ہی تھا، لیکن رشتے کا احترام اس لڑکے میں حد درجہ تھا۔ میں نے کبھی اسے کسی قسم کی فضول حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بینا بھابھی سے کہا، آپ کیوں اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہیں؟ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پٹی میں نے ان کے ہاتھ پر باندھ دی تھی، لیکن پھر میں یہ دیکھنے لگی تھی کہ فیروز ان کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، لیکن وہ اس سے کتراتی تھی، جہاں وہ ہوتا وہاں سے چلی جاتی۔ فیروز کی نظریں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ پہلے وہ ہر وقت نظریں جھکائے ہی رکھتا تھا، لیکن اب وہ بھابھی کو دیکھتا رہتا۔ کبھی مجھے لگتا کہ بھابھی کو واقعی اپنے والدین کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا، اور کبھی لگتا کہ شاید میں ہی فیروز کے لیے غلط انداز سے سوچ رہی ہوں۔ لیکن ایک دن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا مجھے حیرت میں ڈال گیا تھا۔ ایک دن میں صبح جلدی اٹھ گئی۔ بینا بھابھی فجر کے بعد شہر میں لگے پودوں میں پانی ضرور دیتی تھی۔ انہیں باغبانی کا بہت شوق تھا۔ جب خرم بھائی حیات تھے تو وہ نت نئے قسم کے پھولوں کے پودے انہیں لا کر دیتے رہتے تھے، اور ہمارا پورا صحن بھابھی نے رنگ برنگے پودوں سے سجا کر رکھ دیا تھا۔ میں بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے سوچا آج بھابھی کے ساتھ مل کر ناشتہ کرتی ہوں، اور خوب ساری باتیں بھی، ورنہ تو پورا دن میرے سسر بھابھی کی جان نہیں چھوڑتے تھے، کئی گھنٹے انہیں اپنے پاس بٹھائے رکھتے۔ میں جیسے ہی باہر آئی، سامنے صحن کا نظارہ دیکھ کر میرے دل کو بہت زور کا جھٹکا سا لگا تھا۔ بینا بھابھی نے فیروز کے منہ پر بہت زور کا تھپڑ مارا تھا۔
پھر اس سے کہنے لگیں، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے یہ سب کہتے ہوئے؟ تمہاری بھائی کی بیوہ ہوں میں، ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ بھابھی بہت غصے میں تھیں۔ فیروز نظریں جھکائے ابھی بھی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں کچھ پیچھے ہٹ کر چھپ گئی کیونکہ دونوں کی ہی نظر مجھ پر نہیں گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرا شک ٹھیک ہی تھا، فیروز کی نظر بھابھی پر اچھی نہیں تھی، لیکن جب میں نے فیروز کی بات سنی تو وہ مجھے حیرت زدہ کر گئی تھی۔ فیروز کہنے لگا، میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی بینا۔ فیروز انہیں پہلے صرف بھابھی کہتا تھا، کبھی یوں نام سے نہیں پکارا تھا، اس لیے اس کے منہ سے اپنا نام سن کر بھابھی تلملا سی گئی تھی، اس لیے بھبک کر بولیں، شٹ اپ فیروز، بھابھی کہو مجھے، خبردار جو مجھے نام سے پکارا تو۔ بینا بھابھی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ بھابھی آپ میری بات تو سنیں، جب خرم بھائی حیات تھے میں نے آپ کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا اور آج بھی صرف عزت کی ہی نظر سے دیکھتا ہوں۔ مجھے آپ کو اس حال میں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، میرا دل کرتا ہے خرم بھائی کی زندگی میں نے آپ کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھا ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اگلی زندگی بھی ہنستے مسکراتے گزاریں، اور یہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ شاید سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے، میں آپ کے گھر والوں سے ضرور بات کروں گا، مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے بینا، آپ کو جینے کا خوش رہنے کا پورا حق ہے۔ یہ کہہ کر فیروز وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے فیروز کا یہ فیصلہ ٹھیک ہی لگا تھا۔ بینا بھابھی وہیں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، خرم بھائی کو یاد کرنے لگیں۔ خرم، تم کیوں مجھے چھوڑ گئے؟ تم تھے تو سب ہی مجھے عزت سے دیکھتے تھے، تم نہیں ہو تو سب کی نظریں بدلنے لگی ہیں۔ تم نے تو تمام عمر ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے، پھر کیوں اکیلے چلے گئے؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں ان کے پاس آ گئی، میں نے کہا، بھابھی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ میں ہر بات سے واقف تو تھی لیکن انجان ہی بنی رہی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنے آنسو پوچھنے لگیں، کہنے لگیں، کچھ نہیں، اپنی بری قسمت پر رو رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئیں۔ جب میں نے یہ بات شہروز سے کی، یہ سن کر وہ خوش ہو گئے تھے، کہنے لگے، فیروز کا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے اور میرے خیال سے ابا کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ چند ماہ میں نے بھی بابو کو فیروز کے لیے راضی کر ہی لیا تھا، حالانکہ وہ مان نہیں رہی تھی، کہتی تھی میں خرم کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ پھر فیروز، ابا تو پہلے ہی مجھے برا بھلا سمجھتے ہیں، لیکن میں نے کہا آپ سب کچھ ہم پر چھوڑ دیں، بس آپ انکار نہ کریں۔ میری بات پر وہ کہنے لگیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، تم میری بہنوں جیسی ہو، جو تمہیں ٹھیک لگے وہ کرو۔ جب یہ بات میں نے فیروز کو بتائی تو فیروز بھی بہت خوش تھا، کہنے لگا، شکر ہے بھابھی، کسی نے تو انہیں اچھی بات سمجھائی، ورنہ وہ تو خود کو برباد کرنے کا ہی سوچ چکی تھی۔ فیروز مجھے تشکر کی نظروں سے دیکھ کر بولا تھا، بس اب ابا کو راضی کرنا رہ گیا تھا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ابا ایسی بات کہہ دیں گے کہ ہم سب کے ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ بینا بھابھی سے شادی کے لیے فیروز نے خود میرے سسر سے بات کی تھی، لیکن یہ سنتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گئے، کہنے لگے، بکواس بند کرو اپنی، بیوہ بھابھی سے شادی کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ مجھے تو پہلے ہی اس گھٹیا لڑکی پر شک تھا کہ اسے مردوں کو پھنسانے کی عادت ہے۔ پہلے خرم کو اپنے جال میں پھنسایا تھا اور اب اس کے مرنے کے بعد جب اپنے جذبات سنبھال نہیں پا رہی تو فیروز پر اپنے حسن کا جال پھینکنا شروع کر دیا۔ ابا کی سوچ اور بات پر مجھے دکھ اور افسوس سا ہوا تھا۔ بینا بھابھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، ورنہ میرے کردار کو ہی مشکوک سمجھا جائے گا، لیکن میں ہی باضد تھی کہ وہ بس ایک بار ہاں کر دیں، باقی ابا کو ہم منا لیں گے۔ لیکن مجھے بہت دکھ ہوا تھا ابا کی چھوٹی سوچ پر۔ میں اور شہروز تو کچھ نہ بولے، لیکن فیروز ضرور غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا، کہنے لگا، ابا آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات سوچتے ہوئے؟ کہنے لگا، بھابھی سے شادی کرنا میری ذاتی خواہش ہے، میں چاہتا ہوں، مجھے کسی نے بھی اس بات پر مجبور نہیں کیا۔ رہ گیا ان کے کردار کی بات، تو وہ پہلے بھی پاک کردار تھیں اور اب بھی پاک باز ہیں، لیکن ابا نے تو فیروز کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، نکلو میرے گھر سے باہر، تم پر اس کمینی لڑکی کا جادو چل گیا ہے، تمہیں میں دوسرے شہر بھیج دوں گا۔ وہ لڑکی منحوس ہے، پہلے میرے ایک بیٹے کو کھا گئی، اب دوسرے کو بھی کھانا چاہتی ہے، میں ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے سسر پر تو جانے کون سا جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ دھکے دے کر فیروز کو گھر سے باہر نکالنے لگے۔ شہروز بیچ میں آئے تو اسے بھی دھکے دینے لگے،
کہنے لگے میں ہرگز بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ہمارے گھر پہ تو گویا تماشا سا لگ گیا تھا۔ بینا بھابھی کو کمرے میں بیٹھے سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھیں۔ باہر نکل آئیں، کہنے لگیں مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، اس لیے خدا کے لیے بند کرو یہ سارا تماشا۔ میرے سسر شاید یہی سننا چاہتے تھے، اس لیے وہیں جھگڑا ختم کر دیا۔ اب فیروز بہت اداس رہنے لگا تھا، چپ چپ سا ہو گیا تھا۔ اب تو میرے سسر نے تماشا پکڑ لیا تھا، عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگے تھے۔ کبھی کہتے بینا تم میرے کمرے میں ہی پورا دن رہا کرو، کبھی کہتے میرے سر پر تیل لگاؤ، میرے پاؤں پر تیل کی مالش کر دو۔ گھر کاروبار ہر چیز میرے سسر کے ہاتھ میں تھی، اس لیے شہروں سے ان کے خلاف زیادہ بول نہیں سکتے تھے۔ فیروز البتہ نوکری کرتا تھا، الگ سے کماتا تھا، لیکن بینا بھابھی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا را اسے سانس لینے کا حق نہ چھینے اور کسی اور سے شادی کر لیں۔ جب بھی بھابھی سسر کے کمرے میں جاتی میرا دھیان وہیں لگا رہتا۔ ایک بار میں نے کہا کہ آپ رہنے دیں، میں جاتی ہوں ان کے کمرے میں۔ میں نے بھابھی کی ایک بات بھی نہ سنی اور ان کی سفید چادر خود پر اوڑھی، ذرا گھونگھٹ نکالا اور سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جو کام میرے سسر نے مجھے جٹھانی سمجھ کر کہا وہ سن کر میں دنگ ہی رہ گئی تھی۔ کہنے لگے جا کر وضو کر کے آؤ اور یہ بچھایا جائے نماز، میرے بیٹے کے لیے 500 نوافل پڑھو۔ میں تمہیں فیروز اور باقی سب کی نظر میں برا بنانا چاہتا ہوں تاکہ فیروز تم سے شادی کرنے کا خیال چھوڑ دے، سب تمہیں بد کردار سمجھیں۔ تم ساری زندگی میرے خرم کی بیوہ بن کر ہی گزارو گی، کیونکہ تمہاری وجہ سے میرے بیٹے نے میری بھتیجی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میری بھتیجی خرم کو بہت چاہتی تھی، اس کے انکار پر اس نے خودکشی کر لی۔ تمہیں اسی کی بد دعا لگی ہے، لیکن برا تو میرے ساتھ ہو گیا۔ میں نے تمہاری وجہ سے اپنا بیٹا گنوا دیا، اس لیے کہ تم منحوس ہو، میرے دوسرے بیٹے کو بھی مار ڈالو گی۔ میرے سسر کے اندر انہی دقیانوسی خیالات نے نفی سوچ کو پروان چڑھا دیا تھا۔ وہ اپنی بھتیجی کا بدلہ بھی بھابھی سے لے رہے تھے۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی، مجھ پر اب یہ راز کھلا تھا۔ میری جٹھانی اس لیے تھکی تھکی لگتی تھی کہ میرے سسر انہیں ہزاروں کے حساب سے نوافل پڑھواتے رہتے تھے اور انہیں فیروز اور ہم سب کی نظر میں بد کردار بنانا چاہتے تھے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے جب ساری بات دونوں بھائیوں کو بتائی، فیروز نے اپنے لیے ایک الگ فلیٹ کرائے پر لے لیا اور بینا بھابھی سے نکاح کر کے انہیں وہاں لے گیا۔ شروع میں تو میرے سسر نے بہت شور مچایا، لیکن پھر جب سب کچھ ان کے اختیار سے باہر تھا تو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا۔ سسر میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ فیروز نے بینا بھابھی کو بہت خوش رکھا تھا، لیکن وہ ہمیں ملنے یہاں بس اکیلا ہی آتا ہے۔ اس کی شادی کو بھی 5 سال بیت گئے ہیں۔ ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے جو فیروز کے ساتھ اپنے دادا کو منانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی توتلی زبان میں کہتی ہے دادا کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے سسر اب بہت بدل چکے ہیں، پوتی کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں جو بات مجھے آج تک کوئی نہ سمجھا سکا وہ تم نے سمجھا دی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔